أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا کہ اللہ پاک باقی رہیں گے اور وہی قیامت کو قائم کریں گے. جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سارا نظام عالم ختم ہو جائے گا، تو پھر قیامت کون قائم کرے گا؟ فرمایا اللہ پاک قائم کریں گے، اس لیے کہ وہ فنا ہونے والے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اسی سے مانگتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اور کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، جن ہو، سب اسی کے محتاج ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں. کل یوم هو فی شان، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ید اللہ ملآ، اللہ پاک کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. لا تغیضها نفقۃ، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس کے خرچ کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. اور ہر دن نئی شان ہونے کا مطلب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخفض آخرین. فرمایا اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی کی مصیبت دور کرتا رہتا ہے اور کسی کو اوپر اٹھاتا ہے، کسی کو نیچے لے جاتا ہے. یونانیوں نے اللہ کے وجود کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کو بھی باقی رکھنے کے لیے ایک فلسفہ ایجاد کیا. انہوں نے کہا کہ ہر محلے حادث ہوتا ہے، یعنی ہر وہ ذات جس میں کوئی نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے وہ خود بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. بعض مسلمان متکلمین نے بھی ان کے اس نظریے کو مان لیا اور اس کے ماننے کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ پاک کی صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ کلام چونکہ پہلے موجود نہیں ہوتا اور پھر موجود ہوتا ہے لہذا یہ حادث ہے، اور جس ذات سے کسی حادث کا ظہور ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کے کلام کا بھی انکار کیا، اللہ کے سننے کا، اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے آنے کا، اللہ کے جانے کا، اللہ کے اترنے کا، اللہ کے چڑھنے کا، اللہ کے ہنسنے کا، اللہ کے غصے ہونے کا، ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ ایک بدترین تحریف ہے اللہ کی صفات میں
جو یونانیوں کے پیچھے لگ کر بعض مسلمانوں نے اختیار کی. اور اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے. یہودیوں نے کہا کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کو 6 دن میں تیار کیا اور 7ویں دن آرام فرمایا. فرمایا اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ اسے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کام سے تھکتا ہے. وہ تو ہر آن نئی شان میں ہے اور ہر وقت وہ طاقتور اور با اختیار ہے اور جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. سنفرغ لكم أيها الثقلان ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری مخلوقوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ثقلان سے مراد جن اور انسان ہے، چونکہ یہ دونوں مخلوقیں ہی اللہ کے احکام کی مکلف بنائی گئی ہیں اور انہی کے اوپر فرض ہے کہ یہ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں. تو فرمایا ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یہ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں، مطلب یہ کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہوں. ورنہ اللہ پاک کو کوئی چیز مشغول نہیں کرتی اور کوئی ایسا کام نہیں جس میں مشغول ہونے کی بنا پر اللہ پاک کوئی دوسرا کام نہ کر سکے. اللہ پاک ہر وقت فارغ ہی فارغ ہے اور مشغول ہی مشغول ہے. اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے زیادہ کام ہو وہ ان سب کے لیے تیار ہے اور ہر لمحہ وہ تیار ہے. یا معشر الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں اے جنو اور اے انسانوں، نہ تو تم آسمان کی حدود سے باہر جا سکتے ہو نہ زمین کی حدود سے باہر جا سکتے ہو. اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اور اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونے سے کوئی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سائنسدان اپنے راکٹ کے ذریعے چاند پر چلے گئے ہیں، مریخ پر چلے گئے ہیں اور نئے نئے سیارے دریافت کر رہے ہیں. تو انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ بیچارے تو آسمان کے نیچے خلا میں بھٹکتے پھرتے ہیں. آسمان کی حدود کا تو انہیں پتہ ہی نہیں اور نہ یہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح زمین کی حدود سے بھی کوئی باہر نہیں جا سکتا. وہ جس طاقت کی اس کے لیے ضرورت ہے وہ طاقت جنوں اور انسانوں کے پاس نہیں ہے. یرسل علیکما شواظ من نار تو
तुम पर छोड़े जाएंगे आग के शोले, वनुहासुन और धुआं, फला तंतसिरान तो तुम दोनों अपने आप को बचा नहीं सकोगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو وہ گلابی ہو جائے گا سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، شواظ کا معنی شعلہ، یعنی اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کے میزائل برسائے جائیں گے، ونحاسن اور ایسا دھواں جس سے تمہارا دم گھٹ جائے گا اور تم سانس لینے سے بھی عاجز ہو جاؤ گے۔ یا نحاس کا معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، جیسے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن کہ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جاؤ نکلنے کی کوشش کرو، نکل کر دیکھو تم پر آگ کے میزائل اور پگھلا ہوا تانبا یا آنسو گیس تم پر چھوڑی جائے گی جس سے ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وردتن کا معنی گلاب کے پھول کی طرح گلابی، کدہان کا معنی سرخ رنگ کا رنگا ہوا چمڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ موچی جس چمڑے سے جوتیاں بناتے ہیں یہ گائے کا چمڑا ہوتا ہے، سرخ رنگ سے رنگا ہوا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان بھی اس کا نیلا رنگ ختم ہو جائے گا اور یہ گلابی اور سرخ رنگ ہو جائے گا، اور یہ حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم مجرم لوگ اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ تو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے
जिन और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून ये है वो जहन्नम मुजरिम लोग जिसे झुटलाया करते थे यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन वो फिरते रहेंगे जहन्नम के दरमियान और उबलते हुए पानी के दरमियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुम दोनों झुटलाओगे फरमाया फयौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान किसी इंसान से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुमने क्या क्या गुनाह किया क्योंकि अल्लाह को सब कुछ पहले ही से मालूम है और आमाल नामे में भी सब कुछ दर्ज है इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ अलबत्ता शर्मसार करने के लिए और जलील करने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। फ़वरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमाइन अम्मा कानू यामलून ये जो पूछना होगा ये उनको जलील करने के लिए होगा वरना इल्म हासिल करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और फरमाया फ़यूख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़यूख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम मुजरिम लोग अलामात से पहचान लिए जाएंगे इसलिए कि यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद चमकदार होंगे कुछ के स्याह होंगे। और फरमाया वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा उस दिन हम मुजरिमों को इस तरह पैदा करेंगे कि उनकी आंखें नीली होंगी नीली आंखें स्याह चेहरे और चेहरों पर लानत बरस रही होगी इसलिए मुजरिम दूर से पहचाने जाएंगे। फ़यूख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम पेशानी के बाल और कदम इनको पेशानी के बालों को पैरों से बांध दिया जाएगा और फिर घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा या पेशानी के बालों से और पैरों से इस तरह पकड़ा जाएगा कि उनकी हड्डियां तोड़ मोड़ कर उनको सर और कदमों को मिला दिया जाएगा और उनको वहां से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन जब उन्हें प्यास लगेगी तो खौलते हुए पानी के एक चश्मे पर उन्हें ले जाया जाएगा और इस वाटर वर्क्स और जहन्नम के दरमियान उनके चक्कर लगते रहेंगे कभी खौलते हुए पानी पर कभी जहन्नम की आग में उनके लिए वहाँ कोई अच्छी खबर नहीं होगी और कोई आराम का लम्हा नहीं होगा। तर्जुमा यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द उसी से मांगते हैं जो कोई आसमानों में है और जो कोई ज़मीन में है। कुल्ल यौमिन हो फी शान हर दिन वो एक नई शान में है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान अनक़रीब हम तुम्हारे लिए फारिग होंगे ऐ दो भारी गिरोह फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تو نکل بھاگو تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، پھر تم خود کو بچا نہیں سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ہو جائے گا گلابی سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، تو اس دن کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انس ولا جان، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اس دن علامت سے پہچان لیے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون،
یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وصلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ.